الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ادعوني استجب لكم. وقال تعالى نحن اقرب من حبل الوريد. وقال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. دیکھو جدھر نگاہ سے، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، بندے ہیں سب اسی کے، بندے ہیں سب اسی کے، ہمارا خدا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ پہلے برائی کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے برائی کرنے سے یہ بھی رہے خیال، کوئی بھی دیکھتا نہیں، کوئی بھی دیکھتا نہیں، مگر دیکھتا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، اچھوں کے ساتھ اچھا، اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں سے خفا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ سیکنڈ ہفتہ ہے، دوسرا ہفتہ ہے، اور آج کا عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے رب سے ناتا جوڑو۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بیان ہوا تھا رب سے رشتہ جوڑو، اور ایک بیان ہوا تھا کہ رب راضی تو
سب راضی. لیکن اس ہفتے حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ پھر سیرت النبی کے عنوان سے کوئی ٹاپک کو چنیں. جیسے پچھلے ہفتے ہم نے ٹاپک لیا تھا رحمت للعالمین کہ محمد سب کے لیے، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے. بڑا تفصیلی بیان ہوا کہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ جیسے رب سب کا ہے ویسے ہی محمد سب کے ہیں. رمیش کے، پرکاش کے، کیلاش کے، گنیش کے، دلت کے، بودھ کے، جین کے، برہمن کے، ہر انسان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. بلکہ انسان ہی نہیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، چیونٹیاں، سانپ، بچھو، پہاڑ، جتنی مخلوق ہے نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے. تو تفصیلی بیان ہوا تھا. اور اس ہفتے پھر ہم نے عنوان رکھ لیا کہ رب سے ناتا جوڑو. ایکچوئل میں ملک کی، ہمارے اس پیارے ملک کی ایک بڑی تنظیم ہے وحدت اسلامی. ان کا یہ مہم چل رہی ہے رب سے ناتا جوڑو کی. ایک الگ الگ مہم چلتی ہے. جیسے جمعیت علماء کی مہم چل رہی ہے، ابھی فی الحال میں چلا رہا ہوں نشہ مکتی مہم، آتم ہتیا کے خلاف. جو قوم، جو جوان ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آتم ہتیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نشے کی طرف قوم بڑھ رہی ہے، تو جمعیت علماء اس پر مہم چلا رہی ہے. مالیگاؤں میں دعوت اسلامی کی جانب سے مہم چلی، حضرت مولانا امین القادری کی جانب سے مہم چلی، مولانا عمران رحمانی کی جانب سے مہم چلی. جتنی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، سب نے اس وقت کام پر لگنا چاہیے اور امت کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو نبی کا کام تھا، جو انبیاء کا کام تھا، دعوت، تبلیغ، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا، اللہ سے جوڑنا، دین کی دعوت دینا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ سب آپ کا، میرا اور پوری مانو جاتی کا کام ہے. یہ کسی صرف عالم کا، کسی امام کا، کسی مفتی کا یا کسی ایک تنظیم کا کام نہیں ہے. تو ابھی وحدت اسلامی کی غالباً اکتوبر سے مہم شروع ہوئی ہے، 2 اکتوبر سے شاید شروع ہوئی ہے اور 16 اکتوبر تک کی ان کی مہم رہے گی. آج 13 اکتوبر ہے. تو میں نے سوچا کہ عنوان اچھا ہے. حالانکہ اس سے پہلے میں بول چکا تھا، لیکن ہر وقت نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہے. تو عنوان آج کا ہم نے رکھا رب سے ناتا جوڑو، رب سے رشتہ جوڑو. جی ہاں، اور یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بندے نے سب سے رشتے جوڑ لیا. لاکھوں اس کے فین فالوورز ہیں، فیس بک پر اس کا پیج بنا ہوا ہے، واٹس ایپ پر اس کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور بڑے شان سے کہتا ہے لاکھوں میرے فالوورز. جیسے ہمارے اپنے چینل کے سمجھو وائرل نیوز کے اگر میں کہوں تو میرے 1.5 ملین میرے سبسکرائبر ہے، 30 کروڑ میرے ویورز ہے. اس سے رشتہ، اس سے رشتہ، دوستی، یاری، نہ جانے کتنے رشتے انسان جوڑ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، رزق دینے والے سے، وہ رب جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، چلا رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہوائیں ہیں، یہ پوری کائنات کا ذرہ ہے، بادل جس کے اشاروں پر آتے ہیں، چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، برستے ہیں، سمندر کی موجیں جس کے اشارے پر ساحل تک پہنچتی ہے اور ساحل کے کنارے پر آ کر دم توڑ دیتی ہے. ورنہ وہ چاہے اگر رب حکم دے دیں تو آگے بڑھ کر سونامی آ جائے، عذاب کی شکل بن جائے. پرابلم یہ ہے کہ جو رب پاورفل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ انسان اس پاورفل رب سے، اس خدا سے، اس رب سے، اس اللہ سے، اس مالک سے دور ہے. تو ضروری ہے کہ انسان کا رشتہ اس سے جوڑنے کی فکر کی جائے، رب سے اس کا ناتا جوڑنے کی محنت کی جائے.
آج انسان اپنے خالق اپنے مالک سے دور جا چکا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوسوں دور، کروڑوں میل دور اپنے رب سے جا چکا ہے۔ اور اللہ نے اس انسان کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، یعنی رب سے جوڑنے کے لیے رب نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہم بیانات پہ سنتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر بھیجا، پیدا کیا۔ بھیجا مینس نبی کوئی ایسا آسمان سے نہیں اترے تھے، نبی بھی ماں کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا۔ جی ہاں، پھر ان کے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا، اور بھٹکی ہوئی مانوتا کو، بھٹکی ہوئی مانو جاتی کو، انسانیت کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جوڑنے کی فکر کی۔ اور یقین مانو، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کی سب سے بڑی محنت اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان کا ناتا اس کے رب سے جوڑا جائے، کیونکہ وہاں سے جڑ گئے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائے گے، اور اس سے ناتا جڑ گئے نا تو پھر یہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ ابھی رب سے ناتا نہیں ہے تو کہیں اور بھاگ رہا ہے، کسی اور کے در پر جا رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے فکر کی تھی کہ اس انسان کا رشتہ، اس کا ناتا، اس کا کنیکشن، اس کا تعلق رب سے، پیدا کرنے والی ذات سے جڑ جائے، اس کے خالق اور اس کے اصل مالک سے جڑ جائے۔ تو اسی لیے نبی نے تربیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بند بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ یعنی چھوٹی سی مثال دے کر نبی نے رب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور آج بندہ جب رب سے ٹوٹا ہے تو اس کے بڑے بڑے پرابلم کو بھی وہ رب کو نہیں بیان کر رہا ہے، کسی باوا کے در پر، کسی باپو کے در پر وہ شرک کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ بھول گیا ہے کہ اس کے رب نے یہ کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ بھول گیا ہے کہ اس کے رب کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کے خالق کا یہ فرمان ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن رب سے ناتا نہیں ہے تو پھر اب وہ اپنے مسائل کو لے کر کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور در پر جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنے مالک کے پاور کو بھول گیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھو، میں نے ابھی خطبے میں جو آیت پڑھی نا، اب خطبے میں تو اس میں نے 29ویں پارے کی پہلی آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی کہ اللہ خود کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو 5-6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، یہ آیتیں رب کون سے رب سے جڑنا ہے، رب کون اور کیسا پاورفل رب ہے، یہ آیتیں ان تمام چیزوں کو بیان کر رہی ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی آیت کریے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، ملک ہے۔ یہ پوری کائنات، اور ملک کا مطلب ملک ہندوستان نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رب سے ناتا جڑنا ہے اور اس کے بندوں کو جوڑنے کی محنت کرنا ہے کہ اس کے بندوں کا اس سے ناتا جڑ جائے جو پاورفل ہے۔ جی ہاں، دوسری آیت میں نے کیا پڑھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی ہاں، اور ایک آیت میں نے کیا پڑھا کہ وہ رب خود کہتا ہے کہ میرے بندو آؤ میرے پاس، آؤ جڑو مجھ سے ناتا جوڑو۔ تو ایک آیت میں نے کیا پڑھا، وہ رب خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، بلاؤ، میں حاضر ہوں، میں جواب دوں گا۔ وہ خود کہتا ہے پکارو مجھے، میں جواب دوں گا۔ اور ایک آیت میں نے پڑھا نحن اقرب من حبل الورید، اللہ کتنے پیارے انداز میں اپنے بندے کو اپنے سے جوڑ رہا ہے، اور کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے وہ میرے بندے
تو کہاں بھاگ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید. او میرے بندے, تو یہاں نہ جا, تو وہاں نہ جا, تو سینکڑوں کلومیٹر نہ جا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گاؤں سے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر دور کسی انسان کے اور کسی مرے ہوئے شخص کے در پر جاتے ہیں اور اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں, میں پریشان ہوں, یہ کر دو, وہ کر دو. اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نحن اقرب من حبل الورید. او میرے بندو, میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. بہت قریب ہے اللہ, بہت قریب ہے اللہ. اور کتنے بھی گناہ اگر تم سے ہم سے ہو گئے ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو, زنا پر زنا, بدکاری پر بدکاری, قتل, مرڈر, نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کہ جو آپ کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, تو بھی ہمارا رب کہتا ہے, آپ کا اور میرا رب کہتا ہے کہ آ جا میرے بندے, مجھ سے جڑ جا, مجھ سے ناتا جوڑ لے, مجھ سے رشتہ جوڑ لے, مایوس مت ہو. اللہ نے کہا, وہ آیت بھی میں نے پڑھی کہ اللہ کہتا ہے قل, اے محمد کہہ دو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد کہہ دو کہ او میرے بندو, تم نے اگر کتنا ہی اپنے آپ پر ظلم کر لیا, یعنی کتنا ہی گناہ کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آج ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی, کبھی کبھی اولاد سے وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے. وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور اونچائیوں تک پہنچایا, وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہم کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں, چل نکل یہاں سے. کبھی کبھی ماں کہتی ہے کہ اب تیرا منہ مت دکھانا, اور میرے باپ کہتا ہے کبھی کبھی کہ میرے جنازے بھی میں شریک مت ہونا. ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں, ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ رب بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا غفار ہے, بڑا ستار ہے, بڑا رحمان ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے, کتنا ہی بڑے سے بڑے گناہ تو نے کر لیا ہو, ایک بار میرے در پر آ جا, سچے دل سے توبہ کر لے, میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. بس تو مجھ سے ناتا جوڑ لے, مجھ سے رشتہ جوڑ لے. کہاں بھاگا جا رہا ہے آج دنیا, کہاں کہاں بھاگی جا رہی ہے. لیکن وہ رب کہہ رہا ہے آ جا میرے بندے, میرے پاس آ جا. جی ہاں, اور پھر اس نے اپنا رب, وہ کس سے ناتا جوڑنا ہے؟ دیکھو, آپ نے سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں تو سورہ یاسین میں آخری میں ایک آیت آتی ہے کہ کون سا رب, کس رب سے ناتا جوڑنا ہے, کون سا رب, وہ کتنا پاورفل ہے. تو اس نے خود اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن کروایا. اللہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو سورہ یاسین میں اللہ نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, میں وہ ہوں, رب وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. وہ رب ہے, اس سے رشتہ جوڑنا ہے. جی ہاں, آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں, وہ رب خود کہتا ہے کہ میں کون ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سے رب سے رشتہ جوڑنا ہے. ابھی کہاں کہاں فالتو جگہ پر رشتہ جوڑ رہے ہو, آگے وہ بھی بتاؤ گا کون سے رب سے رشتہ جوڑنا ہے. تو آیت الکرسی میں وہ اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں, تو اللہ خود اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں, ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. آؤ مسلمانوں, آؤ اب اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اس رب سے جوڑنا ہے. آپ نے کبھی کبھی, وہ پہلے قوال لوگ نا کبھی کبھی اچھی نعتیں بھی گا دیتے ہیں, کبھی اچھی اچھی قوالیاں بھی گا دیتے ہیں, لیکن میوزک بجا کر باولے چالے کر دیتے ہیں اور اس کو حرام کر دیتے ہیں سننا. ورنہ کبھی کبھی اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں. تو نصرت فتح علی کی حمد میں نے سنا تھا,
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو بڑے اچھے اچھے اشعار۔ آگے کیا کہتا ہو؟ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ خدا ہے۔ رشتہ کس سے جوڑنا ہے؟ اس خدا سے، جی ہاں، جو پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، دیکھو سورج اپنے وقت پر برابر نکل رہا ہے، جی ہاں، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، جی ہاں۔ حضرت ابراہیم جب نمرود سے بات کر رہے ہیں اس کے محل میں، تو نمرود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے ہیں، میں نے اس وقت قربانی کے وقت میں یہ پورا واقعہ سنایا تھا۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے ہیں اور ابراہیم کہتے ہیں اچھا تو خدا ہے، تو رب ہے؟ بولے ہاں میں ہوں، میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب بچے ہیں اسی وقت اس سے کہا کہ ایک کام کرو، میرا رب، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ویسٹ مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو قرآن میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ مشرق سے نکلنے والے سورج کو مغرب سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ہاں خدا وہ ہے کہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہا، لیکن پھر اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ او میرے یارو، آج ہمیں موقع ہے، آج ہمیں موقع ہے۔ ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے، نہیں معلوم آنے والے کل کا سورج اگر مغرب سے نکل جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے میں تو کہوں گا یہ بیان کرتے کرتے کہ ایک اللہ والے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے، کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اگر آئندہ کل کا سورج آنکھ کھل بھی گئی اور آئندہ کل کا سورج اگر مغرب سے نکل گیا، توبہ کے دروازے بند۔ جی ہاں، تو اس رب سے رشتہ جوڑنا ہے جو پوری کائنات کے سسٹم کو، نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اور دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی نہیں دیتا ہے مگر وہ خدا خود کہتا ہے کہ میری ان آیتوں پر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ بادل، یہ سارے سسٹم پر میرے غور کرو، میری قدرت سے مجھے پہچانو۔ جی ہاں، یہ پورا سسٹم وہی چلا رہا ہے، ہمیں اس سے جڑنا ہے۔ اور آج کہتے ہیں نا، آگے اس نے کیا کہا، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، یہ اس مورتی میں خدا نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی اگر کہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی کہاں فرق رہا۔ جی ہاں، آج کہتے ہیں نا کہ ابراہیم نے بھی اس وقت قوم کو سمجھایا تھا
کہ تم جس کو رب مان رہے ہو، جس سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہو، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. جس مورتی کو تم رب اور خدا مان رہے ہو، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کے سامنے لوگوں نے پرساد رکھ کر گیا ہے، کھوپرا رکھ کر گیا ہے، پیڑا رکھ کر گیا ہے، اس کے سامنے چوہا اس پیڑے کو، اس کھوپرے کو لے کر بھاگ رہا ہے، تو وہ اپنے پیڑے کو بچا نہیں سکتا، تو وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ اس لیے نصرت فتح علی کی اس حمد میں یہ اشعار ہے جو مجھے بڑے اچھے لگے، اس لیے میں نے تھوڑا سا گا دیا کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اس رب سے ہمیں ناتا جوڑنا ہے جس کا پاور ایسا ہے، اور ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے. وہی ہے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین سے غلہ ہمارے لیے اگایا، پانی، مویشی، چرند پرند، یہ سب پیدا کیا. اور یہ سارا، ایک بات اور سن لو، ہمارا رب کون ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے ہماری سیوا اور ہماری خدمت میں لگایا. اور میرے یاروں، اور میری بہنوں، اور میرے جوانوں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ جتنی مخلوقات ہے، آپ اور میں انسان ہوں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے. اللہ نے یہ تمام چیزوں کو ہماری سیوا، ہماری خدمت میں لگا دیا، اور پھر ہم سے کہا کہ تم میری عبادت کرو. جی ہاں، تو وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی رب سے، رب کائنات سے ہمیں اپنا ناتا جوڑنا ہے. چلیے آئیے اب میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بتاؤں کہ اب رب سے رشتہ جوڑنا ہے. چلو جوانوں کو میں ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جوانوں، فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، اس سے رشتہ، اس سے رشتہ، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، اے میرے فالوور سب، میں اس سے فرینڈ ریکویسٹ. رب سے رشتہ جوڑو. جی ہاں، اور وہ رب آپ کے، وہ رب خود کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں آواز دوں گا. اور وہ رب کہتا ہے اگر تم مجھ سے رشتہ جوڑو گے، ناتا جوڑو گے، تو اس رب نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. پھر کہتا ہے کہ اے محمد کہہ دو اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا. تو وہ رب تو چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے رشتہ جوڑو، تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ کر چکے ہو، وہ رب ایک بار سچی توبہ کر لو، وہ رب قریب آنے کو تیار ہے اور قریب کرنے کو تیار ہے. قریب آنے کو بھی تیار ہے اور قریب کرنے کو بھی تیار ہے. تو محنت شروع کر دو کہ رب سے ناتا جڑ جائے. تو رب سے ناتا کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے رب سے ناتا جوڑ لیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو وحدت اسلامی نے باقاعدہ جو کتاب چھاپا ہے وہ بھی مجھے زید نے مجھے لا کر دیا. ہمارا جو زید، ہمارا جو مرید ہے، ہمارا فین ہے، عتیق بھائی کا لڑکا، اس نے مجھے لا کر دیا. تو میں نے اس کا بھی جب تھوڑا سا مطالعہ کیا تو بڑی اچھی اچھی چیزیں مجھے وہاں سے بھی ملی. تو اب کیسے پتا چلے گا؟ جی ہاں، کہ رب سے ہمارا ناتا جڑ رہا ہے. تو جیسے آج صبح میں نے ایک میرے شارٹس جو آتے نا 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر تو میں نے اس میں ایک شارٹ کہا، وہ شارٹ ابھی بھی کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا کہ کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ جب نیکیوں میں دل لگ رہا ہے، نیکیاں کرنے کو دل بول رہا ہے، اور گناہوں سے دل اچاٹ ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ رب اپنا رشتہ ہم سے جوڑ رہا ہے اور ہمارا رب سے ناتا جڑ رہا ہے. اور نیکیوں کے کرنے میں مزہ نہ آئے، نماز پڑھنے میں مزہ نہ آئے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ نہ آئے، ذکر کرنے میں مزہ نہ آئے، نیکی کی مجلسوں میں بیٹھنے میں مزہ نہ آئے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے میں مزہ نہ آئے، بیانات میں جانے کو دل نہ بولے، تو سمجھ لینا کہ تجھ پر پھٹکار برس رہی ہے اور تو جہنم کے قریب جا رہا ہے. اور تو سمجھ جا کہ اگر تیرا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہے اور گناہوں میں لگ رہا ہے،
10-15 मिनट तुझे कुरान पढ़ने को दिल नहीं बोल रहा है और 4-4 घंटे व्हाट्सएप और मोबाइल पे तेरा दिल लग रहा है, तो समझ लेना कि तेरा रब तुझ पर गुस्सा है और वो नहीं चाहता है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। मोहब्बत तो तब करेगा ना जब तू भी कदम बढ़ा। तू चल तो वो रब कहता है मैं दौड़ कर तेरी तरफ आऊंगा। तू एक हाथ था तो वो रब कहता है मैं 2 हाथ तेरी तरफ आऊंगा। तो अगर रब से हमारा नाता जुड़ा या नहीं जुड़ा तो उसकी पहचान यह है कि इंसान के दिल में नेकियों का शौक और जज्बा पैदा हो। जी हां, और फिर बुराइयों से उसका दिल दूर भागता हो, बुराइयों से उसकी तबीयत दूर भागती हो, तो खुश हो जाना कि मेरा रब मुझसे दोस्ती कर रहा है, मुझसे नाता जोड़ रहा है। खुश हो जाना कि मेरा रब मुझे करीब कर रहा है। तो चलिए आइए, रब से ताल्लुक की एक पहचान ये भी बताई गई कि इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा को हासिल करने का शौक पैदा हो जाए कि मैं जो भी काम करूंगा बस अल्लाह राजी हो जाए। फकीर को 10 रुपए भी दे रहा हूं तो बस दिल में ये हो अल्लाह राजी हो जाए। नमाज भी पढ़ रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए, हज भी कर रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए, ज़कात भी दे रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए। जी हां, ये उसके दिल के अंदर शौक पैदा हो। और दूसरी पहचान अल्लाह वालों ने ये भी लिखी है कि इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाए, भर जाए अल्लाह की मोहब्बत से। तो ये निशानी है कि अल्लाह से हमारा नाता, अल्लाह से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, अल्लाह से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, ये निशानी है। और ऐसा ना लगे तो समझ लेना कि दिन बुरे चल रहे हैं, अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, दिन बुरे चल रहे हैं। अगर अच्छाई के कामों में दिल नहीं लग रहा है तो समझ लेना बेटा तेरे दिन बड़े बुरे चल रहे हैं। दुकान नहीं चल रही तो बुरे दिन नहीं है, तंगी आ गई तो ये दिन बुरे नहीं हैं, ये तो हालात है, आए हैं चले भी जाएंगे। हालात हमेशा नहीं रहते हैं, न अच्छे हालात हमेशा रहते हैं न बुरे हालात हमेशा रहते हैं। अच्छे हालात आए तो अल्लाह वाले कहते हैं कि ये भी आजमाइश है। अच्छे हालात लाकर भी अल्लाह आजमाता है कि मेरी तरफ करीब आता है कि नहीं आता है। क्यों, क्या होता है, कुछ लोग जैसे ही हालात अच्छे हुए तो रब को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी बुरे हालात आए ही नहीं थे, बुरे दिन आए ही नहीं थे। तो अल्लाह आजमाता भी भला। अच्छे हालात, गरीब था, तंगदस्त था, मिट्टी के मकान में था, झोपड़े में था, तो अल्लाह फिर क्या करता, कभी कभी आजमाने के लिए अच्छे दिन ला देता। आहा, फिर झोपड़े से, किराए के मकान से खुद के मकान में आ जाता है, खुद के बंगले में आ जाता है, और किराए के दुकान से खुद की दुकान में आ जाता है, फैक्ट्री, छोटी सी दुकान से फैक्ट्री आ जाती है। अच्छे हालात लाकर अल्लाह आजमाता है। फिर ये इंसान कभी कभी ये कहता है ये तो यार का कमाल है, यार की मेहनत है, बहुत मेहनत किया बेटा, बेटा समझ ले तेरे बाप का नहीं है। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो तेरे अच्छे दिन भी नहीं आते। अब अल्लाह अच्छे दिन देकर भी आजमाता है कि तेरा रब से नाता जुड़ा हुआ है या भाग गया। क्योंकि चिंदी चोर जो लोग रहते ना, यस, चिंदी चोर लोग जैसे ही थोड़ी सी आ गई तो फिर पैंट से चड्डी पे आ जाते हैं रब से दूर। फिर पहले फजर पढ़ता था, अब फजर गायब। हाँ, अब अच्छे दिन आ गए ना तो वॉकिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही, नाइट पैंट, बड़ा आदमी, अच्छे दिन आ गए ना, वॉकिंग हो गई है। फिर मोटर टायर की साइकिल, अच्छे दिन आ गए। घर के बाजू मस्जिद है, वहां जाने को तैयार नहीं। तो अच्छे दिन देकर भी अल्लाह आजमाता है अच्छे दिन कि मुझसे नाता है या नहीं है। जी हाँ, तो अच्छे दिन आ जाए तो नाता, रिश्ता तो और ज्यादा रब से जुड़ जाना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान है, तेरा करम है। किराए के मकान में था, खुद के मकान में ला दिया, छोटे से झोपड़े में था, बड़े से बंगले में ला दिया, किराए की दुकान में था, खुद की दुकान में ला दिया, बड़े बुरे हालात थे, मेरे मौला तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, और ज्यादा रिश्ता जोड़ना चाहिए। तो याद रखो, अल्लाह वालों ने कहा है कि कभी कभी अल्लाह अच्छे हालात लाकर भी आजमाता है
کہ مجھ سے ناتا ہے، رشتہ ہے یا نہیں. اور کبھی کبھی اللہ برے حالات لا کر بھی آزماتا ہے. برے حالات میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں. جی ہاں. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر حالات آ جائے تو وہ اتنے بھی دور چلے جاتے ہیں کہ رب کو رب ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. رب کو رب ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو پہچانو کہ رب سے ہمارا رشتہ جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے. چلیے آئیے اب میں آخری میں بات سمیٹتے کیونکہ 35 منٹ کے قریب میری بات ہو گئی ہے، 45 منٹ تک کے ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو آئیے اب ایک اور بات سمجھ لے کہ رب سے ناتا کس طرح جوڑے. یہ بھی تو ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ رب سے ناتا جڑے گا تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. جی ہاں، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. تو رب سے ناتا کیسے جوڑے؟ تو پہلی چیز اللہ والوں نے بتائی ہے قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور معبود مان لے. اس طرح ناتا جوڑے گا. پہلی چیز کہ اپنا اور پوری کائنات کا خالق، معبود، مالک سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وحدہ لا شریک لہ، یہ عقیدہ بنا لے کہ پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کیونکہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج مسلمان رب کو تو مانتا ہے لیکن رب کے ساتھ ساتھ بابا بھی تو ہے نا. دکان نہیں چل رہی تو بابا، بچہ بیمار ہو گیا تو بابا، ٹینشن آ رہا تو بابا بھی تو ہے نا، باپو بھی تو ہے نا. نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا تنہا وہی رب ہے، یہ مان لے. جی ہاں، یہ مان لے کہ وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کل بھی میرے پاس میں 2-3 لوگ آئے دعا وغیرہ پھکانے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے ایک کام کرو، گھر میں جتنے ہوں گے لٹکائل، تعویذ وائز، ناریل واریل جتنے بھی سب ہوں گے سب اٹھا کر پھینک دو. پہلے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے یقین بنا لو کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ایسا رشتہ، ایسا عقیدے کا ناتا اللہ سے جوڑ لو تو رشتہ جوڑے گا. آئیے دوسری چیز کیا؟ اب اس کو اتنا مان لیا، ایسا مان لیا، تو پھر ایمان لانے کے بعد خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہے نماز، نمازوں کی پابندی. مسلمان تو آپ ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن رشتہ مضبوط ہی نہیں ہے نا. رشتہ اگر مضبوط ہوتا تو اذان کی آواز کانوں میں آ جائے اور نیند لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اذان کی آواز بھی آ رہی ہے اور مسجد میں جانے کو دل نہیں بول رہا تو سمجھ لینا بیٹا کہیں تو بھی کنیکشن میں گڑبڑ ہے، وائی فائی نہیں جوڑ رہا، کنیکشن میں کہیں تو گڑبڑ ہے. 5G نہیں چل رہا، سمجھ رہے آپ؟ وہ جو پہلے آتا تھا نا، کیا شاکر بھائی؟ نہیں پہلے آتا تھا 2G، وہ ای لکھ کے آتا تھا، گھومتے رہتا تھا. واٹس ایپ بھی کھولو، یوٹیوب بھی کھولو تو گھومتے رہتا تھا. تو کیسا پریشانی ہوتی تھی، کھل ہی نہیں رہا. تو اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر بازو میں ہے اور جانے کو دل نہیں بول رہا، مطلب کنیکشن نہیں ہے، 5G نہیں ہے، 10G نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ رب سے رشتہ کیسے جوڑے، ناتے جوڑے کہ پہلی چیز تو اس کی ذات پر پورا یقین، اور دوسری چیز پھر نماز کی پابندی. نماز پڑھ رہے ہیں، اب نوافل کی بھی پابندی، کیونکہ بخشایا رسول سینکڑوں ہزاروں رکعات نفل الگ سے پڑھتا تھا. آج کل 1.5 شانے پڑھے لکھے ہو گئے نا، تو جو فرض نمازوں کے ساتھ نفل ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ مسئلہ معلوم ہو گیا نا، نفل ہے پڑھے تو ثواب اور نہیں پڑھے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، نفل ہے، سنت ہے، موقع نہیں ہے.
1.5 शाने याद रख, नवाफिल का एहतमाम करें। ऐसे ही मैं शॉर्ट में आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं, ऐसे ही जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र, जी हाँ जिक्र इलाही, और नबी ने बाकायदा उसका तरीका बताया है। ये जो दुआएं हैं ना हमारी, खाने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, पानी पीने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ, चप्पल पहनने की दुआ, टॉयलेट में जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, ये सब दुआएं जो है ना, ये सुन्नत जो दुआएं हैं, ये मसनूर अज़कार है, नबी के तरीके, ये सब दुआएं आज मुसलमान नहीं पढ़ता है। ये सब भी जिक्र है। और इससे जिक्र क्या है, जिक्र के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुनो अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। आज दिलों को सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ज़िक्र के ज़रिए से मज़बूत होता है, रिश्ता नाता ज़िक्र के ज़रिए से मज़बूत होता है, वो कनेक्शन नहीं है, ज़िक्र कर ही नहीं रहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जो जाहिलों ने तरीके बताए उस तरीके से जिक्र करना, नहीं, बल्कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए, उसे याद कैसे किया जाए, वो बताया है। और कुरान भी कहता है कि सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, कि अपने रब को सुबह भी याद करो, शाम को भी याद करो, चलते फिरते जिक्र करो, चलते फिरते। और ये सब जिक्र है। पानी पीने की दुआ पढ़ रहे हैं, जिक्र है। खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये जिक्र है। खाना के बीच में दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है। खाना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जा, जिक्र है। सोने को जा रहा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से सो रहा हूँ, ये जिक्र है। उठ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, अल्लाह मैं तेरे नाम से जिंदा हो रहा हूँ। टॉयलेट में जा रहा है, बिस्मिल्लाहि गुफ़रानक, जी हाँ ये सब जिक्र है। बाहर निकल रहा है तो ये सब जिक्र है। सवारी पर सवार होने की दुआ, पायजामा पहनने की दुआ, चप्पल पहनने की दुआ, गली से गुजरो तो ये पढ़ो, बाजार, तो ये सब नबी ने क्या बताया, ये जिक्र है। क्योंकि नमाज जो है ना, फर्ज नमाज, वो लिमिटेड है, 24 घंटे में से कुल मिला के 1 घंटा है, बाकी फिर शैतान अटैक करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, तो रब से रिश्ता नाता थोड़ा सा कनेक्शन कम होता है। इसलिए अल्लाह वालों ने बताया कि रब से जुड़ने का तरीका ये भी है कि ईमान के बाद नमाज, और नमाज के बाद उसका जिक्र भी किया जाए। आइए अब ख़त्म करते करते फिर बाकायदा जैसे रमज़ान आए तो रोज़ा रखे, और रमज़ान के अलावा भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल रोज़े बताए हैं। और ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन बाकायदा रोज़ा रखा करते थे, और फिर ऐसे ही महीने में अय्याम 20 के 3 रोज़े भी नबी रखा करते थे। तो आज ये रोज़ों के ज़रिए से भी रब से नाता, रिश्ता, कनेक्शन मजबूत होगा। ऐसे ही अल्लाह ने अगर दिया है तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ज़कात तो दे रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी खूब दो। कोई यतीम आ जाए, गरीब आ जाए, भूखा आ जाए, मजबूर आ जाए, बीमार आ जाए, दे सकते हो, दवाएं दिला सकते हो, खिला सकते हो, खिलाओ। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करो। और आखिरी बात ये भी कहूँगा कि फिर रब से नाता जोड़ने का ये भी तरीका है कि सुहबत सालिहीन, यानी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि नेकों की सोबत में रहेगा तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा। लेकिन लुच्चों की, लफंगों की, कौम के दल्लालों की, 2 नंबरियों की अगर सोबत इख्तियार करेगा तो वो जो फारसी की कहावत है ना, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, कि नेकों की सोबत तुझे नेक बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। और बाकायदा ढेर सारी मिसालें दी जाती है कि भाई अगर आपकी दोस्ती इत्र वाले से है, मुश्क और खुशबुओं के व्यापारी से है, तो आप उसकी दुकान पर मिलने गए, और भाई खैरियत से है, थोड़ी देर बैठे मस्त 5-10 मिनट गप्पे शप्पे करे, तो उसने अगर इतर नहीं भी लगाया तुम्हारे हाथ को, कपड़े को, और नहीं भी उसने इतर लगाया, खुशबू लगाया, लेकिन खुशबू वाले से दोस्ती है, उसकी दुकान पर आप थोड़ी देर भी बैठे रहे तो वहाँ से उठ कर निकलोगे तो आपके कपड़ों में से भी खुशबू आएगी, क्योंकि असर पड़ता है अच्छी सोबत का। और भटियारे से दोस्ती है, मिसाल के तौर पर कोयले वाले से दोस्ती, जो कोयले का कारोबार करता, तो वहां जाकर बैठेंगे। अब वो आप गए तो आपका वो स्वागत ऐसे तो नहीं करेंगे, और भाई खैरियत से, ये थोड़ा सा कोयला तेरे मुंह पे है, तो वो ऐसा नहीं भी करा, सिर्फ थोड़ी देर उसके पास बैठे भी रहे, और आपके वाइट कपड़े थे, और 10 मिनट आप भट्टी वाले के पास में बैठे रहे, तो आप जैसे ही निकलेंगे वहाँ से तो आपके वाइट कपड़ों में थोड़ा सा कालापन नज़र आएगा। हालांकि बेचारे ने कोयला लगाया नहीं, मगर सोबत का असर पड़ेगा। और जब आप भट्टी वाले के वहाँ से निकलेंगे तो फिर थोड़ा सा कपड़े सूंघना तो खटबुरी बास
دھوئیں کی آواز آئیں گی. تو ایسے ہی رب سے ناتا جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ نیک بنے. جی ہاں، تو وقت تو کافی اب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اپنے رب سے رشتہ جوڑے، اپنا تعلق رب سے جوڑے، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا. دوستی کرو، فرینڈشپ. فیس بک پر آتے ہیں نا فرینڈ ریکویسٹ، تو ایسے ہی اللہ بھی کہتا ہے، اللہ بھی روزانہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے. فرشتے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب بندے سو جاتے ہیں اور تہجد کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی بندہ. اللہ خود بھی اعلان کرتا ہے کوئی بندہ کہ جو میرے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کرے، میں اس کے مسئلوں کو حل کروں. تو اللہ اعلان کرتا ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ مجھ سے رشتہ جوڑو، مجھ سے ناتا جوڑو. اور آج سارے پرابلم اس لیے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو آج ہمارے دنیا میں بھی حالات آئے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. بس آخری جملہ کہوں گا، اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ ہم سب کا تعلق دنیا سے ہو گیا ہے. ہر ایک فقیر سے فقیر بھی مال کا لالچی. دیا 2 روٹی پہ پیٹ بھر جائے گا مگر پھر بھی 10 روٹیاں کمانے کے چکر میں. مثال دے رہا ہوں، دنیا سے رشتہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، بس اس کی ہوس تمنا بڑھتی جا رہی ہے، اور اس ہوس اور تمنا اور یہ خواہشوں اور ارمانوں کو پورا کرنے کے چکر میں کہ ایسا گھر ہو جائے، ایسا بنگلہ ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے اور اپنے رب سے اس کا ناتا رشتہ ٹوٹ رہا ہے. رب سے رشتہ جوڑو، رب سے ناتا جوڑو، اس رب سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. اس رب سے رشتہ جوڑو، پھر دیکھو جھوپڑے میں بھی وہ سکون ملے گا جو محلوں میں نصیب نہیں ہوتا ہے. چھوٹی سی کمائی میں بھی سکون ملے گا. جی ہاں، اور رب سے رشتہ ٹوٹے گا تو ڈھیر سارا بھی مل جائے گا تو بھی راتوں کو نیند نہیں آئے گی، چین نہیں رہے گا، سکون نہیں رہے گا. اس لیے دنیا میں بھی سکون چین کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے رب سے رشتہ ناتا مضبوط کر لو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا آج اس عنوان پر بیان ہوا ہے کہ رب سے ناتا جوڑو. میرے مولا تو اپنا رشتہ، تو اپنی دوستی، تو اپنا ناتا، تو اپنا تعلق، تو اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ تجھ سے ہمارا رشتہ بڑا ٹوٹ چکا ہے، بڑی دور امت جا چکی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مار بھی کھا رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، مارے بھی جا رہے ہیں، کاٹے بھی جا رہے ہیں. خدا بندہ تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما اور اپنی دوستی، اپنا رشتہ، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما. رب دو جہاں تیرے نبیوں نے بھی محنت کی تھی کہ انسان کا رشتہ اپنے رب سے جڑ جائے. میرے مولا ہم کو بھی اس محنت میں لگنے کی اور تجھ سے جڑنے کی توفیق، ہمت، طاقت اور نصیب فرما. میرے مولا جو تیرے بندے تجھ سے دور جا چکے ہیں، جب کوئی تجھ سے قریب لانے کی محنت کرتا ہے تو تو بڑا خوش ہوتا ہے. میرے مولا ہم کو بھی دعوت و
تبلیغ کی پاکیزہ محنت میں جڑنے کی لگنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے بندوں کو تیرے طرف بلانے کی دعوت دینے کی اور ہمیں خود کو بھی تجھ سے قریب آنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ موت دے تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا۔ حرام لقمہ، حرام کمائی کبھی یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر نمازوں کی اور تجھ سے جڑنے کی توفیق نہیں ہوتی میرے مولا۔ حرام کمائی سے بھی ہماری حفاظت فرما میرے مولا۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری قرب، تیری محبت، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ میرے مولا تو ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ ہماری ساری ضرورتوں کو تو جانتا ہے، غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما میرے مولا۔ ہمیں طاقت قوت نصیب فرما، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے وائرس سے ہماری حفاظت فرما، اور اس پیارے ملک کی نفرتی وائرس سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما میرے مولا۔ چند کمینے ہیں جو اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، نفرتوں کے اس خطرناک زہر سے اور نفرتوں کے اس خطرناک وائرس سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا